السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیکوریا کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہم وائٹ ڈسچارج یا سفید پانی بھی کہتے ہیں۔ عورتوں کو اس چیز کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی شرمگاہ سے سفید پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ اگر یہ پانی آتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آج ہم یہ باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ لیکوریا کا جو حکم ہے، یعنی کہ سفید پانی، سفید رطوبت جو عورت کے آگے کے شرمگاہ سے نکلتی ہے، اس کا حکم پیشاب کی طرح ہے۔ جس طریقے سے پیشاب ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہے، اسی طریقے سے لیکوریا بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ کتنی مقدار میں لگا ہے۔ نجاست غلیظہ کتنی مقدار میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، کتنی مقدار میں لگی ہو تو واجب ہے، کب سنت ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے پہلے بھی بتایا ہے، لیکن آج اس ویڈیو میں بھی آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر نجاست غلیظہ یعنی کہ جیسے یہ لیکوریا ہے، اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہو، 1 درہم جو ہے آپ کے انڈیا کا پرانا 1 روپے کا جو سکہ ہے، وہ 1 درہم کے برابر ہے، گولائی پورے اس کی جو ہیئت ہے وہ 1 درہم کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اگر اتنے برابر میں لگا ہوا ہے یا اس سے زیادہ لگا ہوا ہے، اس سے زیادہ لگا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر نہیں دھوئے اور ایسے ہی نماز پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ نہیں ہے بلکہ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، کہ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی کہ ایسی بھی نماز کا پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہ 1 درہم سے زیادہ ہو نہ 1 درہم کے برابر ہو بلکہ 1 درہم سے کم ہو، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو دھونا سنت ہے، کہ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ قرآن پاک پڑھا تو قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن دھو لینا بہتر تھا کہ یہ نظافت اور طہارت سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا جن عورتوں کو لیکوریا آتا ہے اور یہ کبھی کبھی آتا ہے تو ان عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو بیماری ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یہ بیماری رہتی ہے، تو معذور کون سا شخص ہوگا اس کے بارے میں ایک تفصیل آپ سمجھ لیجئے۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں اتنا ٹائم بھی نہ مل پاتا ہو کہ وضو کر کے اپنی فرض نماز کو ادا کر سکے، تو ایسی عورت وہ معذور کہلائے گی۔ یعنی کسی کو سفید پانی اتنا زیادہ آتا ہے کہ عصر کا وقت مثال کے طور پر 5 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک ہے، اب اس میں وہ 5 سے 10 منٹ کا وقت بھی نہیں پاتی کہ وضو کرے اور اپنی فرض نماز کو ادا کر سکے، تو وہ عورت معذور کہلائے گی۔ ایسے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے 1 مرتبہ، اور اس سے پھر جتنی نمازیں اس پورے وقت میں پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے، پھر اس کا وضو اس وقت ٹوٹے گا جب نماز کا دوسرے نماز کا ٹائم ہوگا۔ تو اس طریقے سے غیر معذور کے لیے حکم پہلا والا، اور جو معذور ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 1 بار وضو کر لے اور اپنی جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو، اتنی نماز ادا کر لے، اور اس کے بعد جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کرے اور پھر یوں ہی نماز ادا کرے، پھر جب دوسری نماز کا وقت ہو پھر وضو کرے اور یوں ہی وہ نماز ادا کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔